ہجرت کے 90 سال کا آغاز ہے اور اس کی ابتدائی ایام کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کو دہلا دینے والا ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کی بنیاد جو تاریخ نگاروں نے اور سیرت نگاروں نے لکھی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے موقع پر آ کر زبان کا سلپ ہو جانا اور زبان سے غلط الفاظ کا نکل جانا بے احتیاطی کی وجہ سے کلام کرنے والا اور سننے والے سب کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ انتہائی اہم عنوانات، انتہائی اہم موضوعات میں سے، سیرت کے عنوانات میں سے سب سے اہم موضوع اور بڑا ہی باریک موضوع، ادب کا بھی لحاظ، محبت کا بھی لحاظ، الفت کا بھی لحاظ، اور پھر جنہیں رسول اللہ سے نسبت ہو گئی ہے ان کے لیے نازیبا الفاظ زبان سے نہ نکلیں، اور جو تاریخ کے اندر جو اس عنوان کو اہمیت دی گئی ہے اس اہمیت کو لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے اپنے ذہنوں کو عظیم لوگوں کے متعلق غلط خیالات سے دور رکھنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جب ہم اپنے ذہن کو اتنا پاک کر لیں گے، اتنا صاف کر لیں گے، تو یقیناً پھر ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ چھوٹی سی مثال ہے، کوئی ایسا گھر نہیں کہ جس کے اندر جھگڑے نہ ہوتے ہوں۔ آپ کے والدین چاہے جتنے معزز ہوں، محترم ہوں، قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے ہوں، کتنے ہی مرتبے اور اعلیٰ منصب پر فائز کیوں نہ ہوں، آپ کی بہنیں، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی دادیاں، نانیاں، خالائیں علم کے سمندر میں غوطہ زن ہوں، مگر جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں بجتے ضرور ہیں۔ مگر اس کے باوجود کوئی بھی فرما بردار شخص اپنے والدین، پھوپھیاں، دادیاں، چاچاؤں، ماموں کی باتوں کو غلط بھی ہو تو پھر بھی اچھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، مطلب یہ نہیں تھا، ویسا تھا، یوں نہیں، ایسا ہو سکتا تھا، یوں ہو سکتا تھا۔ چوکوں پر بیٹھ کر، سڑکوں پر بیٹھ کر، یا پھر چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر یہ عنوانات تبصرے کے نہیں ہوتے ہیں کہ والد نے والدہ کو یوں کہا، ماں نے بچی کو یوں کہا، بیٹی نے باپ کو یوں کہہ دیا۔ اس میں بڑی احتیاط ہم برتتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جب معاملہ آئے، جہاں ازواج مطہرات کا معاملہ آئے، تو وہاں ہمیں اپنی زبان کو، اپنے خاندان، اپنے ماں باپ کی عزت، بہنوں کی عزت سے بڑھ کر بڑے ہی سینسیٹیو انداز میں، باریک بینی کے ساتھ ان کی عزت کا احترام کرتے ہوئے، جب ان کی عزت پر آنچ آنے لگے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اپنی زبان کو روک دیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ جب ایک مسلمان کو یہ سوچ مل جاتی ہے، ادب کا وہ اعلیٰ مقام مل جائے نا، تو پھر سجدوں میں بھی سکون ملتا ہے، روزے کا بھی سرور ملتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو تو مزہ آتا ہے، اور پھر ہر عبادت کے اندر اس کی جو لذت ہے، اس کا ذائقہ ہے، اس انسان کو وہ لذت اور ذائقے بھی نصیب ہو جاتے ہیں۔ جب 9 ہجری کا آغاز ہوا تو اس کے اندر جو اہم واقعات ہیں، ان واقعات میں سے ایک واقعہ تخییر اور ایلا کا تھا۔ تخییر، تا، خا، یا اور را، یعنی تا، خا، ڈبل یا اور را۔ تخییر اختیار سے ہے، کسی کو اختیار بنا دینا، کسی کو مختار کر دینا، اور ایلا کہتے ہیں اجازت دے دینا، یا پھر کسی کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دینا کہ وہ اس کے الفاظ سے شرعی قانون حرکت میں آ جائے، ایسے الفاظ، اور پھر اس کی سزا کا مقرر ہو جانا۔ یہ 2 الفاظ فقہی اعتبار سے بڑے اہم ہیں۔ علم فقہ کے اعتبار سے تخییر اور ایلا، قرآن کی بے شمار آیتیں اس پر موجود ہیں۔ تخییر اور ایلا ہے کیا چیز؟ علماء نے اس کی تعریف ہی بیان کی کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ شریعت کے اندر شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اختیار دے دے، تخییر اختیار سے ہے، اپنی بیوی کو یہ اختیار دے دے، چاہے تو وہ طلاق لے لے یا چاہے تو وہ اس کے نکاح میں رہے۔ اگر شوہر اتنا بڑا دل کر کے اپنی عورت کو اختیار دے اور یہ سمجھے کہ اس کے اندر سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، غلط اور صحیح کا فرق کرنے کا امتیاز موجود ہے،
اس کے اندر صلاحیت اور طاقت موجود ہے، تو اگر شوہر اس کو یہ عمل دے دے کہ تجھے اختیار ہے، چاہے تو میرے ساتھ رہے اور چاہے تو میرے نکاح سے آزاد ہو جائے، تو طلاق لے لے، تو ایسے مسئلے کو تخییر کہا جاتا ہے۔ اور ایلا، اس شریعت کے قانون کے مطابق ایلا کی تعریف یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، اپنی بیوی کے جو خاص مجامعت والے معاملات ہیں اس سے میں اپنے آپ کو دور رکھوں گا، اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اس طرح کی قسم اگر شوہر کھا لے تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید اور علم شریعت کیا حکم بیان کرتی ہے، کیونکہ دین کو قیامت تک باقی رہنا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اعمال آئے، یہ اختیارات دیے گئے اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، تب جا کر قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کا نزول ہوا۔ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا نا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے، حضور کا کردار بتا رہا ہے، حضور کی تعلیم کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو قرآن کی آیتوں میں جہاں تخییر کا مسئلہ ہے کہ بیوی کو اختیار دے دیا طلاق کا، وہ بھی رسول اللہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملا۔ ایلا ہے کہ بیوی کو جو ہے وہ کہہ دے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ تو ایسے مسائل جو شریعت میں آئے ہیں، شریعت کے قانون کے اندر قرآن کی آیتوں میں تحریر ہے، وہ میرے محبوب کی زندگی سے ہمارے سبق کے لیے تھے۔ اب ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج تھیں وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ کوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہے، تو کوئی مکۃ المکرمہ کے سردار کی شہزادی ہے، تو کوئی کسی اور بڑے قبیلے کے رئیس اور سرداروں کی شہزادیاں اور بیٹیاں ہیں، تو کسی کا تعلق مکۃ المکرمہ کے اعلیٰ خاندان کے اعلیٰ لوگوں کے ساتھ تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کا۔ جس طرح بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کا بیک گراؤنڈ، خاندانی بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ فرمایا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مکۃ المکرمہ کے رئیس یعنی بڑے بڑے سردار، پیسے والے لوگوں کی بیٹی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو مستلق کی سردار اعظم، سب سے بڑا سردار، اس کی بیٹی جس کا نام حارث بن درار تھا، اس کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو نذیر اور خیبر کے رئیس، بڑے بڑے خاندانوں کی شہزادی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی اور بیٹی تھیں۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ حضرت زینب بن جحش اور حضرت ام سلمہ، یہ بھی خاندان قریش کے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بچی گھر میں پرورش پاتی ہے نا تو اس کے لاڈ پیار الگ ہوتے ہیں، باپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے، لاڈ پیار میں پالتا ہے، اور وہ اس لاڈ پیار کو یہی چاہتا ہے کہ اس کو سسرال میں بھی ملے۔ عام فہم کی بات ہے، جو ہمارے معاشرے میں بات ہے کہ جس کی بچی ہوتی ہے وہ زیادہ فکر مند ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ میری بیٹی آج اتنی لاڈ پیار میں پرورش پا رہی ہے تو جس گھر میں جائے گی کاش اسے وہاں بھی ایسا ہی لاڈ پیار ملے۔ اور پھر کسی کی شہزادیاں ہوں اور حضور کے نکاح میں آ جائیں، ام المؤمنین بن جائیں، تو ان کا تو ویسے ہی شان اور مقام اور رفعت اور بلند ہو جاتی ہے، لیکن طبیعت کے اعتبار سے ان کے اندر شہزادیوں والی کچھ نہ کچھ صفات موجود تھیں۔ اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کا تو عالم یہ تھا کہ میرے محبوب چاہتے تو احد پہاڑ بھی سونا بن کر ساتھ چلتا، جس طرح حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اگر تو چاہتی ہے تو میں تجھے یہ احد پہاڑ سونے اور چاندی کا بنا کر دیتا ہوں، تو عیش کر، بادشاہوں کی بیٹیوں جیسی زندگی گزار، یا پھر چاہتی ہے تو میری جو ہے صحبت اختیار کر، یعنی میری زوجہ بن کر رہے، اور یہ چاہتی ہے کہ تو میری زوجہ بن کر رہے تو پھر تجھے فقر یعنی محتاجی بمانا غریبی، کہ گھر میں بظاہر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، ایسی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس اختیار تھا، میں چاہتی تو احد پہاڑ کو قبول کرتی اور چاہتی تو رسول اللہ کو قبول کرتی۔ عقل مندوں کا یہ فیصلہ ہوتا ہے
کہ انہوں نے، میرے ماں حضرت عائشہ نے فیصلہ کیا کہا عہد پہاڑ کا سونا میں کتنے دن چلا سکتی ہوں، مہینے بعد موت آ جائے، 2 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں، 10 سال 20 سال بھی زندہ رہوں، سارا خرچ ہو جائے، وہ جو نسبت اور صحبت کا جو ایک مقام تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ میری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے کہہ دیا مجھے سونا اور چاندی نہیں چاہیے، مجھے آپ کی صحبت چاہیے، یہ صحبت میرے پاس ہے تو ساری دنیا کی دولت مجھے رب عطا فرما دے گا۔ تو یقیناً صحبت کا جو تعلق تھا نا وہ بڑا گہرا تعلق تھا، مگر دیگر ازواج اور حضرت عائشہ اس باتوں کو سننے سے پہلے ان کے درمیان وہی اپنے جو ہے وہ گھر والوں کی جو ایک اچھی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اخراجات کے لیے اتنے پیسے اور مل جائیں، اتنے اور مل جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے کچھ مطالبات میں اضافہ کر دیا کہ یا رسول اللہ ہماری یہ بھی ضرورت ہے، آپ ہمارے خاوند ہیں، آپ ہمارے شوہر ہیں، سر کے تاج ہیں، جہاں آپ امت مسلمہ کی اتنی فکر رکھتے ہیں، مجاہدین کو آپ جو ہے وہ بھر بھر کر دے رہے ہیں، جس طرح ابھی طائف کا پچھلا درس ہم نے سنا کہ ایک ایک مجاہد کو ہزاروں بکریاں دی گئی، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ مل جائے کہ ہمارا بھی گھر سکون سے چل جائے۔ حالانکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ آستانہ، وہ گھرانہ جس کے گھرانے کے صدقہ اور طفیل ہمارے گھروں کے چولہے جلتے ہیں، ہمارے گھروں میں عزت اور رزق آتا ہے حضور کے قدموں کے صدقے سے، لیکن ان کے گھر کی کیفیت تھی کہ کتنے مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے تک چولہا نہیں جل رہا، پانی اور کھجور پر گزارا ہے۔ مگر ازواج مطہرات نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کچھ اس طرح بھی کر دیجئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے جب بندہ کسی سے بہت زیادہ الفت اور محبت رکھتا ہے نا تو اس کی چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگ جاتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی اتنا مذائقہ نہیں تھا۔ اگر زوجہ اپنے شوہر سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟ ایسے ہی انہوں نے خیال کیا کہ ہم رسول اللہ سے کہہ دیں گے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پوری دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں، میرے محبوب کا فرمان بھی ہے نا انما انا قاسم واللہ یؤتی، رب مجھے دیتا ہے، میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو اپنے گھر میں بھی کچھ رکھ لیتے۔ تو حضرت ازواج مطہرات نے یہ دل کی خواہش ظاہر کی، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ان کی بظاہر جو معمولی سی بات تھی وہ ناگوار گزر گئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل رنجیدہ ہو گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، 1 مہینے تک ان میں سے کسی سے بات نہ کی۔ ازواج مطہرات کے لیے یہ جو 1 مہینہ تھا قیامت صغریٰ سے بڑھ کر معاملہ تھا کہ وہ پیارے آقا کے جن کے سونے چہرے کو دیکھنے کے لیے صحابہ بے چین رہتے تھے، ان کی صحبت ملتی تھی، اب وہ اس صحبت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور محسوس کرتے ہوئے بڑی پریشان تھی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی بھی تشریف لاتے تو نماز پڑھا کر فوراً چلے جاتے اپنے اوپر والے حجرے میں، آپ نے الگ اپنا کمرہ بنوا لیا تھا حجرہ، وہاں تشریف لے جاتے، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ صحابہ الگ پریشان ہیں کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے ہم سے کہ حضور ہم سے بھی بات نہیں کر رہے، ہم سے کلام نہیں کر رہے، نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی نصیحت، نہیں وہی خدا کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اپنی شہزادی حضرت عائشہ کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ کوئی بات ہے تو بتاؤ، ہم معافی مانگ لیں۔ حضرت عمر اپنی شہزادی حضرت حفصہ کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتا دو کہ کیا معاملہ ہے، حضور ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے، ہمارا کون سا ایسا عمل یا کون سی ایسی بات ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو رنجیدہ کر چکی ہے۔ محبت ہو تو ایسی ہونا، کیسی محبت ہے۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا تھا اللہ نے بڑے بڑے بادشاہ بنائے ہیں، بڑے بڑے انبیاء بھیجے، مگر میرے محبوب سے محبت کرنے والے صحابہ کسی نبی کو نہیں ملے ہیں، ایسے غلام کسی بادشاہ کو نہیں ملے جو غلام اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ ایک جھلک نہیں دیکھتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی سے یہ بات طے کر لی تھی کہ جب تم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار مسجد نبوی میں کرنا اور ایک دن میں کروں گا، اگر کوئی خبر ملے تو مجھ تک پہنچانا، چاہے رات کا وقت ہو کہ دن کا وقت ہو، مجھے خبر ملے گی میں تم تک پہنچا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی سے یہ بات اس طرح ترتیب دے دی تھی کہ باری باری وہ بارگاہ رسالت میں حاضری دیں گے اور دن بھر کے واقعات ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے پڑوسی رات کے وقت آ چکے ہیں،
اور دروازہ زور زور سے پیٹ رہے ہیں کہ اے عمر باہر آؤ، عجیب بات ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ رات کا وقت تھا، عبادت میں ہوتے تھے، اب اس عبادت کے ایام کو، ان لمحات کو مکمل کرنے کے بعد جب باہر تشریف لائے، پڑوسی کی حالت دیکھ کر حیران ہیں، پریشان ہیں، بات کیا ہے؟ کہا کہ ہوا کیا؟ کہا ایک بہت بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا ہے۔ اس وقت مدینے کے اطراف میں غسانی ایک قبیلہ تھا، بڑا جنگجو قبیلہ تھا، وہ مدینے پر حملہ کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا غسانی قبیلے نے ہم پر حملہ کر دیا ہے؟ کہا کہ نہیں، اس سے بڑا سانحہ ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ یہ بات پھیل چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، میں اندر گیا اور اپنے کپڑے جو مسجد میں آنے والے عید نما کپڑے تھے وہ پہن کر باہر آیا، اور پھر میں مسجد نبوی میں پہنچا تو کوئی کس کونے میں جو ہے وہ رو رہا ہے، کوئی کس کونے میں رو رہا ہے، سب کی ہچکیاں بن رہی ہیں۔ نماز فجر کا وقت قریب ہے، نماز فجر کے لیے حضور تشریف لائے، نماز فجر ادا کی، پڑھائی، اور کسی سے گفتگو کی بغیر پھر وہاں چلے گئے۔ میں بھی پریشان ہو گیا۔ اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا، یقین ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ علیہ والسلام نے جو ہے وہ اپنے ازواج کو چھوڑ دیا ہو، میری شہزادی کو جو اتنا بڑا رتبہ اور مقام ملا ہے، ساری امت کی ماں بننے کا، صحبت اور نسبت والا تعلق ختم تو نہیں ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، اپنی بیٹی کے پاس گئے، انہیں جھنجھوڑا اور کہا کہ تم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے، تمہیں سب کو طلاق دے دی ہے میرے محبوب نے؟ تو حضرت حفصہ روتے روتے کہتی ہے مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں، اب باہر کسی اور سے پوچھ لیں۔ وہ الگ رو رہی ہیں، غم کا سما ہے مدینے میں۔ اور پھر رسول اللہ علیہ والسلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح گفتگو کی، آگے کیا ہوا، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کو ہم سماعت کریں۔